السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمان فیملی کاؤنسلنگ سینٹرز میں طلاق اور خلا کے جو اسباب ان لاسٹ کچھ سالوں میں دیکھے گئے ہیں، اس میں ایک بہت بڑا سبب جو تھوڑا سا چونکا دینے والا ہے اور عام آدمی کی نظر وہاں تک نہیں جا سکتی جب تک اس میدان میں گھس کے کام نہ کیا جائے، وہ یہ ہے کہ شادی سے پہلے شادی ہونے والے لڑکے یا لڑکی میں کچھ ذہنی بیماریاں، سائیکولوجیکل مینٹل ڈس آرڈر کے کچھ کیفیت ہوتی ہے، بیماریوں کے کچھ سمٹمس ہوتے ہیں، نمونے ہوتے ہیں، اور وہ کبھی بڑے لمبے عرصے سے ہوتے ہیں، پیدائش سے ہوتے ہیں، اور ڈاکٹر ان کو یہ بولا ہوتا ہے، ان کے گھر والوں کو یہ تاکید کیا ہوتا ہے کہ ان کو زندگی بھر یہ گولی لینا ہے، جب چھوڑیں گے تو یہ بیماری زیادہ ہو جائے گی یا اور پیتھیٹک سچویشن میں چلے جائے گی۔ یعنی وہ لوگ انڈر میڈیسن ہوتے ہیں، مینٹلی، سائیکولوجیکلی، ایموشنلی وہ نارمل نہیں رہتے۔ بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں، ڈپریشن، اینزائٹی، اسٹریس، یہ تو نارمل چیزیں ہیں۔ اس میں جو ہے سیزوفینیا کی بہت ساری کیفیتیں ہیں، بائی پولار جو ڈیسیزز ہیں یا اسپلٹ پرسنالٹیز ہیں، اینگر ایشو ہے، یہ ساری چیزیں آج پائی جا رہی ہیں، بیماریاں بڑھ رہی ہیں، لیکن اس کو چھپایا جانا شادی کے موقع پر یہ جرم ہے، یہ بیوقوفی ہے، یہ بے دینی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من غش فلیس منا، کسی بھی دنیا کے معاملے میں دھوکہ دینا، ٹرانسپیرنسی نہیں رکھنا، سچائی کو چھپانا، جھوٹ بولنا، جو بولنے کی ضروری چیزیں ہیں اس کو نہیں بولنا، یہ ایک مومن کا شان نہیں ہے۔ مومن کی شان یہ نہیں ہو سکتی، اس میں ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے۔ اور یہ بتائیے مجھے، دنیا میں کون سا ایسا رشتہ ہے یا دنیا میں کون سا ایسا ایگریمنٹ ہے جو دو انسانوں کے بیچ میں ہوتا ہو اور وہ شادی سے زیادہ اہم اور شادی سے زیادہ بڑا اور شادی سے زیادہ نازک ہو؟ شادی سے بڑھ کے کوئی اور دنیا کا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، جو فی ذاتی ہی اپنے آپ میں بہت اہم ہے، بہت ہی سینسیٹیو ہے، اور اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے آنے والی نسلوں کی زندگیاں بھائی۔ اور اتنی بڑی آپسی ایگریمنٹ میں آپ جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ جو بولنے والی چیزیں کیسے چھپا سکتے ہیں؟ ہاں؟ اور ایک عقل مندی اس لیے بھی نہیں ہے کہ بھائی کیا ایک ایسی لڑکی جو بہت سالوں سے میڈیسن لے رہی ہے ڈیلی بیس پر، کچھ نہ کچھ اس کو مینٹل، نفسیاتی، ذہنی، عقلی، بیہیویئرل ڈس آرڈر ہے، بیماریاں ہیں، ہے نا؟ اللہ سب کی حفاظت کرے، سب کو شفا دے، اور شادی کے بعد اپنے شوہر سے چھپا سکتی ہے؟ یار مرد اور عورت زوجین کا تعلق آپس میں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن سے اللہ رب العالمین نے تعبیر کیا ہے، یعنی ایک دوسرے کے لیے اتنے ٹرانسپیرنٹ ہیں جیسا کہ کسی کے بدن سے اس کا کپڑا جس طریقے سے قریب ہوتا ہے، آویزاں ہوتا ہے، چپکا ہوتا ہے، ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، کلوز ہوتا ہے، اتنا ایک شوہر اپنی بیوی کے لیے بدنی طور پر، دماغی طور پر، عقلی طور پر، سوچ سمجھ، بیہیویئر، لائف سٹائل، ہر سیکٹر میں وہ دو جان ضرور ہے لیکن ایک نفس جیسی، ایک روح جیسی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اچھا، شادی کے بعد یہ معلوم ہو جاتا ہے، بولتے ہیں آپ لوگ، بات نہیں کرتے، ٹرانسپیرنٹ نہیں اختیار کرتے۔ شادی کے بعد دو طرح کی بڑی پریشانیاں، ایک تو بیچاری وہ پہلے سے ڈپریشن، اینزائٹی کی، سٹریس کی گولیاں لیتی ہے یا لیتا ہے، اور اس کو تم بول رہے ہو کہ چھپانا ہے، اس کو بولنا نہیں ہے، یا اس کو آپ نے اس پریشر میں ڈال دیا، دباؤ میں ڈال دیا، اس کو مینٹین کرنا ہے، یہ معلوم پڑے گا تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ تو ہم نے بہت سارے کیسز میں دیکھا ہے، صرف اس پریشر کی وجہ سے، جو ایڈیشنل پریشر گھر والوں نے جو دیا نا، چھپانے کا، ہائیڈ کرنے کا، ایک نمبر کا گیمبلنگ ہے۔ یہ تو ایکسٹرا پریشر دے دیا، اس کی بڑی بیماری جو ختم ہو چکی تھی، آپ کے اس دباؤ اور اس ذمہ داری کی اس پر تھوپے جانے کی وجہ سے وہ بیماری بڑھ گئی۔ چھپانے کے چکر میں اس کی بیماری، اس کا سٹریس لیول بڑھ گیا۔ دوسرا، جب شادی کے بعد جب یہ بیماریاں اوپر پڑتی ہیں، جب کھٹ پٹ ہوتا ہے، کچھ اختلاف ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے جب دو برتن آپس میں ملتے ہیں تو آوازیں آتی ہیں۔ جب شادی کے بعد جب
یہ معلوم پڑتی ہے نا تو یہ رتی کا ہتھی بن جاتی ہے، رتی کا ہتھی بن جاتی ہیں، یعنی کہ سامنے والوں کو مجرم ٹھہرایا جاتا ہے، جھوٹا ٹھہرایا جاتا ہے، ان کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو بڑا جو بتایا جاتا ہے، اور ان کے اوپر الزامات اور شکوک اور شبہات اور اپنی غلطیوں کو ان کی پچھلی غلطیوں کی آڑ میں چھپایا جاتا ہے۔ ایسا مت کیجیے، ایسا مت کیجیے۔ دیکھیے بیماریوں کو دینے والا اللہ ہے، شفا دینے والا بھی اللہ ہے۔ اور ایک بات ہم نے جو سیکھا ہے کاؤنسلنگ کے میدان میں، سائیکالوجی کے میدان میں، جب ہم ایز اے ٹیم بات کرتے ہیں، ہمارے پاس ایک سائیکیٹرک بھی ہوتے ہیں، سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں، کاؤنسلر ہوتے ہیں، سب ہم ایک ساتھ کام کرتے ہیں۔ میں نے ان سے خود سیکھا ہے کہ عقلی دماغی ڈس آرڈرس جو ہوتے ہیں نا، مینٹل جو ڈس آرڈرس ہوتے ہیں، بیہیویئرل جو ڈس آرڈرس ہوتے ہیں، یہ شادی سے انسان کو روکنے والی نہیں ہوتی۔ ہر مینٹل ڈس آرڈر یا سائیکولوجیکل ڈیزیز شادی کے لیے مانے نہیں ہوتا ہے، ایبسٹیکل نہیں ہوتا ہے۔ یہ چھوڑ دیجیے، آپ ڈریے مت، اس کو بول دیجیے سامنے والے کے پاس، یہ نکال دیجیے۔ جیسا کسی کو شادی سے پہلے بہت ساری بدن میں بیماریاں ہوتی ہیں، فزیکل بیماریاں بہت ساری ہوتی ہیں، آپ بول دیتے ہیں کہ بھائی ان کو السر ہے، ان کو جو ہے مائگرین ہے، بول دیتے ہیں۔ کیا ہے اس میں بولنے میں؟ کون سا ایسا بندہ ہے دنیا کے اندر، چاہے اس کی شادی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، وہ بیماریوں سے خالی ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کو بھی آپ بتا دیجئے تاکہ زندگی آسان ہو۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے، جب آپ کے بچے میں یا آپ کی بچی میں، لڑکے یا لڑکی میں شادی ہونے والے، یہ اگر کمی ہے جو اللہ نے اس کو آزمائش کے طور پہ دیا ہے، تو اس کے لیے تلاش کیا جانے والا جو جوڑا ہے نا، اس کے برابر ہونا چاہیے۔ اصل میں گھر کی مائیں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں اور خود وہ لڑکا یا لڑکی اس غلطی کو چھپانے کی جہاں پہ بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، ڈر خوف ہوتا ہے، وہیں پر یہ ہوتا ہے کہ بھائی ان کو اچھا لڑکا نہیں ملے گا یا اچھی لڑکی نہیں ملے گی۔ بھائی اس کو چھپا کر اگر آپ کو اچھی لڑکی مل گئی، سلم، لمبی ناک والی، فلاں ڈکا اور بہت پیسہ کمانے والا، بہت ہی خوبصورت لڑکا مل گیا، تو حشر کیا ہوگا؟ اس لیے میں کیا بولتا ہوں، شادی میں جو لڑکی شادی سے پہلے مینٹل اور سائیکولوجیکل چھوٹے چھوٹے بھی اگر بیماریوں سے جوجھ رہی ہے، اس کو ٹرانسپیرنٹ رکھو، اور اس کی اس کمی اور کوتاہی کو سامنے رکھتے ہوئے جو رشتہ جو تم تلاش کر رہے ہو وہ اس کے برابر ہو، یعنی کہ اس سے زیادہ خوبصورت یا اس سے زیادہ لیاقت والا، اس سے زیادہ حیثیت والا، جو اس کے ان دونوں کے اندر برابری نہ ہو، ایسا نہ ہو۔ کیونکہ دنیا میں لڑکے اگر مجبور ہیں کسی نہ کسی اینگل سے، اپنے صحت کو لے کر، اپنے فزک کو لے کر، اپنے فیملی کو لے کر، ویسے لڑکیاں بھی پریشان ہیں۔ ان کی برابری کا رشتہ تلاش کرو، ورنہ کچھ بھی ہاتھ نہیں ملے گا، کچھ بھی ہاتھ نہیں ملے گا۔ اچھا، یہ بات میں تھوڑا سٹرس دے کر، دباؤ ڈال کے، تھوڑا سا یعنی کہ یقین کے ساتھ اس لیے بول رہا ہوں، آج کے زمانے میں طلاق اور خلا کے بڑھنے کے لیڈنگ ریزن میں یہ آ رہا ہے، لیڈنگ ریزن میں یہ آ رہا ہے۔ ماں چھپا رہی ہے، اور یہ جو مت کے طور پر بولا جا رہا ہے، کہ بولا جاتا بھی ہے کہ ایک بار شادی کر کے دے دو، لڑکی برابر ہو جائے گی، لڑکا برابر ہو جائے گا۔ یہ جھوٹ ہے، یہ بیوقوفی ہے، یہ جہالت ہے، یہ لا علمی ہے، کسی سائنٹیفک ریسرچ نے یہ نہیں بتایا، اور اللہ اس کے رسول کی تعلیمات اس کے ایک دم متغیر ہیں، اس کے ایک دم اپوزٹ ہیں۔ نہ، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ شادی کے معاملات میں ٹرانسپیرنٹ رہو، جو ہے سو سامنے بتا دو، اوکے؟ اور اپنے آپ کو نا امید، کمزور یا پریشان حال مت سمجھو کہ یہ معاملہ حل نہیں ہو پائے گا۔ نہ، ایسی بات نہیں ہے۔ بیماری اگر کسی کو آنا ہے ذہنی طور پر، نفسیاتی طور پر، سائیکولوجیکل اور مینٹل اگر ڈس آرڈر اگر آنا ہے، شادی کے بعد بھی آ سکتے ہیں۔ شادی کے ایک ہفتے کے بعد بھی یہ لڑکا بیمار ہو سکتا ہے، سٹرس، اینزائٹی اور کسی بڑے ذہنی بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے، لڑکی مبتلا ہو سکتی ہے، اور ہو رہے لوگ۔ تو یہ ساری اللہ کی دنیا کی جو حکمت عملی ہے اللہ رب العالمین کی، اللہ تعالیٰ اس سے آزماتا ہے۔ میری اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ذہنی، نفسیاتی، سائیکولوجیکل، مینٹل جو میڈیسن پہ رہنے والی جو بھی ہیں جانیں ہیں، جو بھی شخصیتیں ہیں جو شادیوں کو ہونے والی ہیں، تو اس کو ڈرے مت، مایوس نہ ہونا، چھپانا نہیں، بتا دینا، اور یہ شادی کے لیے رکاوٹ نہیں ہے۔ ہاں، اس کو چھپانا یہ کل کے دن جا کے رکاوٹ اور طلاق اور خلا کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ میں اپنے قوم کے لڑکے لڑکیوں، گھر کے گارجینس کو اس سے میں متنبع کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مزید ہمیں علم، حکمت، توفیق، ہدایت اور
ایمان سے نوازیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.